خدا را آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور ہماری باتوں کو ضرور سنیے۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹ نہیں چاہیے، بس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے اور سنیے میری بات۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن ایک بہن نے پچھلے دنوں یہ سوال کیا تھا، تو اس ویڈیو کو پوسٹ کی شکل میں آج ہمیں اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6809 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالے اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شریعت کی نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہے۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزرا۔ یار آپ خود سوچیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت نے آ پکڑا تو میرے بھائی وہ تو گیا کفر میں، اور کفر میں مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے اور 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پر لعنت برسائیں گی۔ دوسری بات، ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر 2 غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا، لیکن جو ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں نے نقل کی ہے اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے، اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے محروم تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہوں؟ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اسے سمجھ لیا ہے جو اس کے لیے کچھ رشتہ بھی نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی؟ تو کتنی عجیب بات ہے نا کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا، 4 سال رہا یا 2 سال رہا، وہ 5، 4 یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرکہ لکھی گئی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5، 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا رہا۔ یہ دونوں 5 سال کے اعمال نامہ میں کفر لکھواتے رہے۔ سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے
اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ سن کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنک ماریں گے، اس کو تکلیف ہوگی اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے، اور وہ ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتی ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک آدمی ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدارا، آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اس سے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کے ہزاروں حصے بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو۔ اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے۔ لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گند میں پڑا ہوا ہے تو اس سے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، دو تین بچے ہیں، اور یہ کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، ہر بیٹی اور ہر مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بخود بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک لڑائی جھگڑا، بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈلنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک فون سے خاص باتیں کر رہی ہوتی ہے جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بہت سارے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے محتاط الفاظوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔
اس ویڈیو کو کاپی کر کے یا اس کا لنک کاپی کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی اور ہر نوجوان بہن تک پہنچائیں۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا سبب یہی بات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہماری دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جذبات میں نے کچھ سخت الفاظ بول دیے ہوں تو آپ سے بھی معذرت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما کر ہمارے دلوں سے ہی معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنی دعاؤں میں قادر کلوڑوں کو یاد رکھیں۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ